بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی دوست سعدیہ سہیل، آپ کے پاس حاضر ہوں۔ اچھا جی، اس بار بہت لوگ بہت سے یہ جاننا چاہتے ہیں مختلف صورتوں کے نام لے کے کہ اس کو پڑھنے کے کیا فائدے ہیں اور اس سے ہم کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ قرآن پاک اپنے پہلے حرف سے لے کر آخری جو ایک اس کا نقطہ جہاں پہ ختم ہوتا اس وقت وہاں تک یہ رحمت ہی رحمت ہے، برکت ہی برکت ہے، فیض ہی فیض ہے۔ اصل میں چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم کس چیز کو کتنا سمجھ کے پڑھتے ہیں، کس عقیدت کے ساتھ پڑھتے ہیں اور ایمان سے پڑھتے ہیں، اور اس سے کیا فائدہ لے سکتے ہیں۔ سورہ کاف کے بارے میں بہت پوچھا گیا، بہت ہی افادیت ہے اس کی، بہت ہی اہمیت بتائی گئی ہے، اور خاص طور پہ جمعے کے دن ان چند سورہ کاف، سورہ ملک اور ڈفرینٹ سورہ یاسین، سورہ رحمان، یہ وہ سورہ ہیں جو آپ روزمرہ کی زندگی میں، جیسے سورہ یاسین کے حوالے سے ہے کہ اگر دن کا آغاز جب سورہ یاسین سے کرتے ہیں تو آپ کا سارا دن عافیت سے گزرتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو غیر معمولی ایسے خطرناک حالات سے بچاتا ہے، آپ کی حفاظت فرماتا ہے، اور آپ کا دن بڑا خیر و عافیت سے گزرتا ہے۔ سورہ کاف کی برکات سے آپ کے میں بہت زیادہ آپ کے اس کو پڑھنے سے آپ میں ایمان کی تازگی تو ہوتی ہے، آپ کی مشکلات زندگی کی دور ہوتی ہیں، اور اگر آپ تہیہ کر لیں، کوئی نیت کر لیں کہ یہ میں کچھ 7 جمعے میں یہ سورہ کاف پڑھوں گی ہر نماز کے بعد، تو آپ کوئی بھی کام کی جو نیت کر کے یہ پڑھیں تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے اس کی برکات سے وہ کام آپ سے کیسے ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، یہ وظائف پڑھنا بھی بہت ضروری ہے۔ یہ سب کچھ 7 دن پڑھیں بھی افادیت، لیکن میری ایک استدعا ہے آپ سے، اس کو سمجھ کے پڑھیں کہ اس سورہ میں اللہ آپ سے کیا فرماتا ہے، اللہ آپ سے کیوں مخاطب ہے، اور اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے اور اس میں کیا بیان کرتا ہے۔ تو اگر آپ اس کو جب سمجھ کے پڑھیں گے نا تو پھر آپ کو اس سے پڑھنے کا لطف، اور پھر اپنی دعا مانگنے کا لطف، اور اپنی ضرورت طلب کرنے کا لطف دوبالا ہو جائے گا۔ اب جیسے سورہ رحمان ہم سب کہتے ہیں شفا کے لیے بہت سب پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، خاص سکون ملتا ہے اس کو سن کے۔ اس میں جب آپ ترجمے سے پڑھتے ہیں تو بار بار آتا ہے، بے شک میرے رب میں تیری کون سی تو میری، اللہ اپنے بندے سے کہتا ہے کہ تو میری کون سی نعمتوں کو جھٹلائے گا، اور کس نعمت کا تو شکر ادا کرے گا، میں نے تیرے لیے کیا نہیں کیا۔ وہ دنیا کی بھی نعمتیں ہیں، آخرت کی بھی نعمتیں ہیں، جنت کا بھی منظر ہے، اس میں حوروں کا بھی ذکر ہے، اور خوبصورت زیورات کا بھی ذکر ہے جو جنت کے نیک لوگوں کے لیے ہوں گے۔ تو اللہ اپنے بندے سے مختلف انداز میں ہر صورت میں مختلف طریقہ کار سے مخاطب ہے۔ ہمیں وہ سمجھنا ہے کہ اللہ ہم سے اس ٹائم کیا چاہ رہا ہے، وہ اس آیت کے حوالے سے اس کے ذریعے ہمیں کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہمیں سمجھنا ہے اس کو، قرآن پاک سمجھ کے پڑھیں، اس کو اپنا وسیلہ بنائیں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں اس کی قبولیت کی دعا کریں، اور پھر اللہ سے فرمائشیں کریں۔ وہی ہے جس نے آپ کی فرمائشیں پوری کرنی ہیں، اور اسی حق سے کریں جیسے آپ پیرنٹ سے کرتے ہیں۔ اور اللہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ 70 ورڈ جو عربی میں مثال دی گئی ہے نا، اس میں 70 ماؤں کا مطلب ہے لا تعداد، ان گنت، جسے آپ کاؤنٹلیس جسے کہتے ہیں۔ عربی میں جو یہ محاورہ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جس کو اردو میں ہم 70 ماؤں کا جو مثال دیتے ہیں، یہ اصل میں اس کا مقصد ہے ان گنت، ان کاؤنٹیبل جو نہیں ہے، جس کو آپ کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے، کاؤنٹلیس جو بلیسنگ ہے، پیار ہے، وہ اللہ اپنی مخلوق سے کرتا ہے اور اپنے بندوں سے کرتا ہے۔ اس سے لاڈ سے مانگے، حق سے مانگے، اسی کی زبان، اسی کا کلام پڑھ کر اسی سے طلب کریں، اور وہ ضرور پوری کرے گا، بے شک وہ بہت غفور و رحیم ہے۔